اللہ نے 3 مدارج بیان کیے قرآن مجید میں انسان کی. پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگو جنہوں نے گناہ کر کر کے اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے اس اللہ کی طرف آ جاؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی. ہمارے ہاں زیادتی کہتے ہیں کہ دنیا برباد کر لی، پڑھے نہیں، کوئی جاب نہیں کی، کوئی بزنس نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں بندے نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا. اللہ کی نظر میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیے. تو اللہ کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت. ابھی مایوسی کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے جس میں اللہ تمہیں خود مایوس کر دے گا، خود بتائے گا کہ اب مجھ سے امیدیں مت لگانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ابھی توبہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی توبہ کر لو. انسان بڑا ڈھیٹ ہے، وہ کہتا ہے ابھی توبہ نہیں کروں گا، میں اس وقت توبہ کروں گا جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا. پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ توبہ کرو. آپ مجھے بتاؤ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ برائی سے، گناہ سے. اللہ ہم سے زیادہ عبادت نہیں مانگتے، اللہ ہم سے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں. آج کوئی شخص اگر دین پر آتا ہے تو عبادت کی کثرت کو فوکس کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو فوکس نہیں کرتا. اللہ نے پچھلی قوموں میں جتنی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو اشراق کی نماز چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو تہجد چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو صبح و شام کی تسبیحات چھوڑنے پر عذاب دیا ہو. قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی قوموں کو تباہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے، نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے. اور وہ نافرمانی کیا تھی؟ تمام قوموں میں ایک ہی چیز تھی کہ انہوں نے پیغمبر کے جو سفیر، اللہ کے جو سفیر تھے، اللہ کا جو پیغام لے کے دنیا میں آئے تھے، ان کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی. یاد رکھو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرڈر دے کے گئے ہیں. کیونکہ یہ آپ کا آرڈر نہیں ہے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. اور ہماری نظر میں سب سے کم ویلیو کس کی ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ صرف یہ دیکھتا ہے اپنے بندوں میں کہ یہ مجھے کتنا فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ دماغ میں اچھی طرح یہ بات بٹھا لینی چاہیے. اللہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ تم انسانیت کی خدمت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، تم زمین میں کیسے رہ رہے ہو. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری کتنی مانتے ہو، انسان کی خدمت بھی میرے کہنے پہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. بس تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس چیز سے روکا اس سے رکتے ہو یا نہیں رکتے. دنیا میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے اللہ کو بھی مان لے اور اللہ کی بھی مان لے، اور یہ تکبر چھوڑ دے کہ میں نہیں مانوں گا. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا
کہ اے ایمان والو اللہ ابھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا ہے، توبہ کرو۔ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کون سے گناہ ہیں جن کو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا، حدیث نے بہت اہتمام سے بیان کیا؟ وہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئے ہیں۔ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، ان تمام جرائم سے توبہ کرنی ہے۔ ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا۔ اللہ نے اس کی کسی قیمت پہ اجازت، بولے نا بھائی، نہیں دی۔ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اتنے سارے لوگ بے نمازی، اتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیا یہ سارے جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ یہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے، وسوسہ ڈالتی ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں، یہ کیسے اللہ ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا؟ دنیا میں آج بھی شرک کرنے والے توحید پرستوں سے زیادہ ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بڑے بڑے احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا؟ اس وسوسے کا جواب قرآن بار بار دیتا ہے، بار بار وہ جواب یہ دیتا ہے قرآن کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اے لوگوں ایک بات خوب سمجھ لو، میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا۔ اس ٹینشن میں مت رہو، اس فکر میں مت رہو کہ اتنی بڑی جہنم میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ڈالے گا۔ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے، میں خدا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ تم اور طرح سے سوچتے ہو، میں اور طرح سے سوچتا ہوں۔ میں ڈال دوں گا جہنم میں، آگ میں پھینک دوں گا میں۔ یہی چیز انسان کو غافل کرتی ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا، تو میں نے نہ پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا آپ کو بھی ڈال دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ یہ جہنم ہے کیا جس سے ہمیں قرآن ڈراتا ہے؟ ذَلِكَ الَّذِي ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ۔ جہنم کی آگ وہ چیز ہے کہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ اپنے نیک بندوں کو ڈراتا ہے۔ ان بندوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ڈراتا ہے اللہ۔ عقل مند لوگ اس آگ سے ڈر جاتے ہیں اور احمق اور بیوقوف باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اصل میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے، اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم رکھی، اس کی وجہ بھی ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ ہمیشہ رہے گا، وہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا، اس کے ٹھنڈا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سدھر جا سدھر جا سدھر جا، وہ نہیں سدھرتا، تو پھر اللہ کا غضب بھی لامتناہی شروع ہوتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم تمہیں سوچنے کے لیے نہیں ملا تھا کیا؟ بالغ ہوتا ہے انسان، اس کے بعد بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے سوچنے کا ٹائم ملا آپ کو، بہت ساری چیزوں کے لیے۔
بزنس کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، علاج کہاں سے کرانا ہے، باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پولیس والا جب آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے. یہ چیزیں سیکھتا ہے نا انسان. بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو اللہ نے ٹائم دیا سوچنے کے لیے. سوچو بیٹھ کے. اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی عمر دی تھی کہ تم میری آیتوں میں غور کرنا چاہتے، اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہتے. اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم سوچ کے درست نتیجے تک پہنچ جاتے. اتنا ٹائم دیا تھا میں نے تمہیں، تو سوچتا ہی نہیں ہے. جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ چلتا، جو گانے سن رہا ہے وہ سنتا رہے گا، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے گا، جو داڑھی کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا، جو باپ کو ستا رہا ہے وہ ستاتا رہے گا، جو ماں کو ستا رہا ہے وہ جس چیز کی لت پڑ گئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار. عبادتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے، جتنا خاندان معاشرہ پروموٹ کر رہا ہے، اس سے زیادہ جو نہیں ہے معاشرے میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ عبادت ہے ہی نہیں. تو اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یخوف بہ عبادہ. قرآن میں اللہ نے جہنم کی آگ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے. دیکھو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. جو توبہ نہیں کرتے اللہ کا ان کے لیے نہ غفور ہونے کا وعدہ نہ رحیم ہونے کا وعدہ. ان کے لیے تو اللہ اعلان کرتا ہے عزیز ذو انتقام، وہ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے. اللہ اگر ایسا غفور الرحیم ہوتا جیسا ہم نے سمجھا ہوا ہے تو قوم لوط کو الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک تھوڑی کرتا ہو. کیسے تباہ کی اللہ نے قوم لوط. اور جب اللہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی فرد کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پہلے میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، خوب نعمتیں دیتا ہوں، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے، وہ مجھے نہیں پکڑے گا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کیا گیا ہے اس کا انداز دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے خوبصورت نوجوانوں کو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا، فرشتوں کو انسانی شکل میں. قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، سارے شہر والے خوشی میں دوڑتے ہوئے آئے. گناہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا، ایسا لگا کہ ان کو کہ ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہے. لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، میری عزت کا خیال کرو. قوم جواب میں کہہ رہی ہے اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو منع کیا تھا کسی اننون پرسن کو آپ گھر میں داخل ہونے نہ دیں. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا، خاندان ہوتا، میں تم سے لڑتا. کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی، میں تم سے لڑتا. کس قدر پریشان ہو رہے ہیں لوط علیہ السلام. اور قرآن کہہ رہے ہیں قوم کی حالت کیا ہے، یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں کہ گناہ کے ہمارا کیسا موقع مل گیا. آج بھی بے حیائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور انسان اس پہ خوش ہے کہ گناہ کرنا میرے لیے مشکل کے بجائے آسان ہو رہا ہے. غریب آدمی کی بھی دسترس میں گناہ کرنا، یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑے اللہ کے عذاب کی بات ہے کہ اللہ گناہ کو ہمارے لیے آسان کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے تو ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا یا لوط انا رسول ربک، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، آپ کی طرف نہیں آئیں گے، آپ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات نکل جائیں. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا،
ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو پلٹ کے نیچے کر دیا. یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, بندوں پر مہربان یہ بھی ہے, لیکن اس اللہ نے بستیوں کو بھی الٹا ہے. وہی اللہ جس کو ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں صبح و شام, جس کو ہم غفور اور رحیم کہتے ہیں, جس کو ہم اپنے بندوں پہ بڑا مہربان کہتے ہیں, اسی اللہ نے فرعون کو جب ایک پانی میں غوطہ دیا ہے اور فرعون نے جواب میں کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ پہ ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی, تو اللہ کو اس پہ ترس نہیں آیا. وہی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں غفور ہے, اپنے بندوں پر مہربان ہے, بہت رحمان ہے, بہت بندوں پر شفیق ہے, ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا, اس اللہ کو اپنی مخلوق فرعون پر اس موقع پہ ترس, بولو بھائی, نہیں آیا. وہ چیخ رہا ہے میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اللہ نے کہا نہیں, آنا اب نہیں بخشوں گا, اور آئندہ اس سے بڑا عذاب آئے گا. اب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو پانی میں ڈوب رہا ہے, یہ تو عذاب کی پہلی سیڑھی ہے. اس پانی کے اندر تو داخل ہوگا, تیرا سانس گھٹے گا, تیرا دم گھٹے گا, اس سے تیری موت واقع ہوگی, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, ایسی آگ میں تجھے داخل کروں گا, صبح بھی جلایا جائے گا اور شام کو بھی, اور یہ قیامت تک عذاب ہوگا. جب میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ کہے گا کہ اس فرعون کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. یہ وہی اللہ ہے جو بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے قولا لہ قولا لینا, اے موسیٰ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا, سخت لہجے میں بات نہیں کرنا. حالانکہ فرعون ہزاروں بچوں کو ذبح کر چکا تھا, ان کی چیخ و پکار بھی اللہ کے سامنے, ان کی ماؤں کا رونا بھی اللہ کے سامنے, کیسے ماؤں کی گود سے لے کے بچوں کو چھریوں سے کاٹتا ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے تصور کر لیا کرو, کیا ماؤں کی بددعائیں اس فرعون پہ لگتی ہوں گی. مگر ایک طرف اللہ ایسا رحمان ہے کہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اتنے ظالم کے ساتھ بھی جب آپ نے دعوت دینی ہے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا, ایسا نہ ہو وہ بدک جائے آپ کی دعوت سن کے. نرم لہجے میں بات کرنا, لعلہ یتذکر, شاید توبہ کی توفیق مل جائے, شاید کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے. یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے کہ اس سے زیادہ رحمت کسی کی ہو نہیں سکتی. اتنے بڑے ظالم, اور مشرک نہیں تھا, مشرک تو دوسروں کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے. فرعون کا جرم اتنا بڑا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں ہوں سب سے بڑا رب, اس کائنات کا خدا میں ہوں, اور میں سب سے بڑا رب ہوں, باقی سارے مجھ سے چھوٹے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی رحمت کہ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے سخت لہجے میں بات. دوسری طرف وہ پہلو بھی ہے کہ اب چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ, ابھی پانی میں غرق ہوگا, اس کے بعد آگ میں صبح و شام جلایا جائے گا, اور قیامت جب قائم ہوگی تو جہنم میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں تجھے ڈالوں گا. اور پھر قرآن کہہ رہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, ہم تمہیں مستقبل کی بات بتاتے ہیں. ایک وقت ہوگا یہ فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جہنم کی آگ میں یہ چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, ان کے جو کمزور لوگ تھے, جو اپنے حکمرانوں کی مان کے چلا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی میں, وہ کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, فرعون اور اس کے درباریوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہیں فالو کیا کرتے تھے, ہم تمہاری اتباع کیا کرتے تھے. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, ہمارا کوئی کام دنیا میں اٹکا کرتا تھا تو تمہارے پاس فائل جمع کرایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ اٹکا ہوا کام کرا دو. تو کیا انتم مغنون عنا نصیبا من النار, ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جہنم کی آگ کو ہم سے ہٹوا دو, یہ تمہارے بس میں نہیں ہے, اس آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو, کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے.
کچھ حصہ اس آگ کا ہم پہ ٹھنڈا کروا دو. وہ جواب میں کہیں گے انا کلن فیہا, ہم اگر اس آگ سے باہر ہوتے تو شاید تمہاری فریاد سن کے کم کرواتے. جس آگ میں تم جل رہے ہو ہم بھی اسی آگ میں تمہارے ساتھ جل رہے ہیں, تو ہم کیسے کم کروا سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم صبح و شام رحمان اور بولو بھائی رحیم کہتے ہیں. آج اللہ کا خوف ختم, ہر گناہ کیا جا رہا ہے اللہ غفور رحیم ہے, گانے سنے جا رہے ہیں اللہ بخشنے والا ہے, زنا کیا جا رہا ہے اللہ بخشنے والا ہے, انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں صبح شام دیکھی جا رہی ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ بخشنے پر آئے گا تو ایسے ہی بخش دے گا. اس نے کب کہا ہے کہ میں ایسے ہی بخش دوں گا؟ بھائی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے, کون سی حدیث میں؟ باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات ہوتی ہے اور اولاد اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اللہ بولو بخش دے گا. جس باپ اور ماں کا یہ احترام بتایا گیا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو ان کی پکار پہ نماز توڑ کے جواب دو, اس باپ اور ماں کو گھر میں ستایا جاتا ہے. باپ جب تک جوان ہو تو اس کو اولاد نچوڑتی ہے, جب بوڑھا ہو گیا اب کسی کام کا نہیں ہے اس کو ستاتے ہیں بڑھاپے میں. بہت ہو رہا ہے گھروں کے اندر. شوہر جب تک کام کا ہو عورت اس کو نچوڑتی ہے, جب بڈھا ہو گیا تو بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہے. بہت ہو رہا ہے گھروں میں, بہت دیکھا ہے ہم نے گھروں میں. جب تک جوان تھا کما رہا تھا ٹھیک ہے, اب چونکہ ریٹائر ہو گیا اب بیوی کے کسی کام کا نہیں ہے, تو نافرمان عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو بولتے کیوں نہیں بھائی ستاتی. ٹھیک ہے سب نہیں ہوتی لیکن ہوتی بھی ہیں. ایسی جگہ آپ کا نکاح ہو گیا کہ لڑکی کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, خوف نہیں ہے, تو ایسے لوگ ایسی کمزور عورت پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا عجیب نقشہ کھینچا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, انداز دیکھیں قرآن کا, بات کیا چل رہی ہے, قرآن ایک دم کیا ٹاپک لے آتا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, ایک دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. قرآن ہولناکیاں بیان کر رہا ہے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دی, جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا الٹا ہو جائے گا, یہ سارا نظام. آگے قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. اب آیتوں میں آپ کو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. ادھر پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ جگہ سے ہٹا دیا جائے گا, ادھر سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آگ لگا دی جائے گی, ادھر 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بات, اشار و تلت, اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہوتی ہے نا, عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال ہوتا تھا کہ اب یہ بچہ جننے والی ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کا مالک اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا. ایسی وحشت, کہاں اونٹنی, کہاں پہاڑ, کہاں سورج, کہاں چاند, اور قرآن فوراً کیا کہتا ہے, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. انسان حیران ہوتا ہے, پہاڑ کے ہٹنے کی بات, سمندروں کے جلنے کی بات, سورج اور چاند کے بے نور ہونے کی بات, اس میں زندہ بچی کا تذکرہ کیسے آ گیا, اس کا کیا آپس میں لنک ہے؟ یہ ٹاپک اللہ نے اچانک چینج کیوں کر دیا؟ یہ کیسا عجیب ٹاپک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند ختم, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, قیمتی مال لوگ بھول جائیں گے, اور زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. کوئی ٹاپک میں مناسبت ہے؟ ایک بات سمجھانے کے لیے نا, قرآن کا اصل ہدف یہ سمجھانا تھا
کہ ایک دن آئے گا کہ جس باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے دفن کیا، اللہ اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا تیرا جرم کیا تھا؟ بچی کہے گی یہ جرم تھا کہ تو نے مجھے بیٹی بنایا ہے، بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا لیکن بے نور ہو جائے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ، دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہے سوائے پہاڑوں کے، وہ لاکھوں ہزاروں سال سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز میں آگ لگتی ہے مگر پانی میں آگ نہیں لگتی۔ تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک پہ مقدمہ چلتا ہے مگر اس پہ جس کا کوئی پیچھے پوچھنے والا ہو، جو معصوم بچی جس کے لیے اس کا باپ مقدمہ کرتا، اگر وہ باپ ہی اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دے، اس بچی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو خدا سورج کو بے نور کرے گا، حالانکہ سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا، جو خدا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہلتے، جو خدا سمندروں میں آگ لگا دے گا، حالانکہ سمندروں میں آگ نہیں لگتی، وہ خدا ایسا مقدمہ چلائے گا جس کا مقدمہ دنیا میں کبھی کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ وہ مقدمہ کیا کہ بچی کو کھڑا کر کے کہے گا کہ تیرے لیے کبھی کوئی مقدمہ کرنے والا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو مقدمہ کرتا وہی تیرا قاتل ہے۔ تو آج جیسے سورج بے نور ہو رہا ہے اور سمندروں میں آگ لگ رہی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں، آج یہ بچی کھڑی ہو کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرے گی اور میں اس کی پکار کو سنوں گا اور اس مظلوم کا ساتھ دوں گا قیامت کے دن۔ تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے۔ دنیا کی عدالت سے، دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ قرآن کہتے ہیں اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے، کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا۔ ہر چیز، اگر کسی چٹان میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا، اندھیرے میں تنہائیوں میں دروازے بند کر کے کوئی معمولی سا جرم کیا یا کوئی نیکی کی، اس کو بھی اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو بھائی اللہ کا نظام ہلکا نہیں ہے، وہ بہت مضبوط نظام ہے اس کا۔ اور اللہ نے یہ سارا نظام جو بنایا اور اللہ نے جو ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا اور قرآن میں جہنم کی وعیدیں اور جنت کی خوشخبریاں دی، اس لیے نہیں دی کہ آپ کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھیں گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ بہنوں کی وراثت دیں نہ دیں، دے دیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ اپنے باپ اور اپنی ماں سے آواز آہستہ کر کے بات کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیلۃ القدر میں بخش دے گا وہ آپ کو۔ آپ کی مرضی کہ آپ یتیم کا مال جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، وراثت جس کی پوری بنتی ہے، آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس چھوٹے کی وراثت کھا جاتے ہو، آپ کی مرضی ہے، نہیں کھاؤ گے تو ثواب ملے گا، کھا جاؤ گے تو لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جائے گی، شب برات میں ہو جائے گی بخشش، عید کے دن بخشش ہو جائے گی، رمضان میں بخشش ہو جائے گی، آپ اگر جمعے کے دن مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ اگر لیلۃ القدر میں مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر اس طرح سے میرے بھائی بخششوں کا نظام ہوتا تو قرآن اتنی وعیدیں نہ سناتا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ نہ بتاتا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر کے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، گناہ کرو لیکن یہ دماغ میں رکھ کے عن قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے، تمہارے خلاف کیس چلے گا، اس کی سزا ملے گی۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، عن قریب، زیادہ ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔
آج اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا جتنا غلط مطلب لیا اور بتایا جا رہا ہے، شاید یہ چیز اللہ کے غضب کو جتنی دعوت دے اتنا کوئی اور جرم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے گا. اتنا غلط مطلب. بھائی لیلۃ القدر میں بخششیں ہوتی ہیں، گناہ پہلے چھوڑنا پڑے گا آپ کو. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. رمضان میں بخششیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو رمضان میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل، بولو نا بھائی، نہیں ہوتا. ایک بالش زمین جس نے کسی کی ہتھیائی، فرمایا 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کی گردن میں ڈالے گا. نہ معاملات صحیح ہیں، پیسے دے کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی وقت پہ واپس، بولو نا، نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس جہنم کی آگ سے غفلت. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس آگ کو اس آگ سے زیادہ گرم بنایا ہے. صحابہ کرام کی ایسی کیفیت ہوئی، ترمذی کی حدیث ہے، اس طرح اللہ کے خوف سے رونے لگے کہ جیسے کوئی ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدے کیے نا، مار کے ختم نہیں کروں گا، ایک دن اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لوں گا. اللہ بار بار یاد دلاتا ہے اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں؟ جب تو نے کہہ دیا تو اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس اللہ کے وعدے کے بارے میں دھوکے میں ڈالیں گی اور تمہیں وہ یہ دکھائیں گی کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے. اللہ نے معاذ اللہ سیاسی وعدے کیے، یہ سچا وعدہ نہیں ہے. وہ کون سی چیز دھوکے میں ڈالے گی؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. فرمائے اس دنیا کی ترقی، دنیا کی ظاہری چمک دھمک، تمہارے یہاں سے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے گورا چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے اور مسلمان جنت اور جہنم کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. وہ لیبارٹریوں میں کیا کیا بنا رہے ہیں، مسلمان جنت جہنم سے باہر نہیں نکلتے. وہ یہ کر رہے ہیں، مسلمان جنت اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتی دنیا کی جو زندگی ہے جس نے کافر کو دھوکے میں دیا، یہی زندگی کس کو دھوکہ دے گی؟ یہی تمہیں دھوکہ دے گی. اس زندگی میں جب تم ترقی کی جتنی قسمیں دیکھو، چاند پہ پہنچنے کی، مریخ پہ پہنچنے کی، خلائی سیاروں سے چھلانگے لگانے کی، اس دنیا میں ایک چیز غور کر لینا، اس کے آگے موت ہے جو اس ساری ترقی کو چند سیکنڈ اور منٹوں میں خاک میں ملا کے رکھ دے گی. یہ ایسی ترقی ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت کو چند گھنٹوں میں زمین بوس کر دیتی ہے. اس لیے اس میں ترقی کرنا، مگر اس ترقی کو اصل مت سمجھنا اور اس دنیا سے دل مت لگا کے اللہ سے غافل نہ ہو جانا. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ فالٹ سمجھ میں اس وقت نہیں آتا اس وقت تک جب تک خود اپنے اوپر بھگتتا نہیں ہے انسان. جس پر جب تک موت آتی نہیں ہے نا اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت، جو موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا نا اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت آتی نہیں ہے، اس وقت تک نہیں آتی. وہ اٹکا رہے گا، اس کا دل پلاٹوں میں، گاڑیوں میں، بنگلوں میں، دولت میں اٹکا رہے گا. حتیٰ کہ کینسر کا مریض ہوگا نا، ڈاکٹر کہہ دیں گے 6 مہینے رہ گئے ہیں، مگر دل دنیا سے اس کا بھی نہیں نکلے گا، پھر اسی میں لگا رہے گا. ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا 6 مہینے رہ گئے، 7 مہینے رہ گئے، 8 مہینے رہ گئے، لیکن ان کا خیال یہ کہ ابھی ہم اتنے آرام سے نکلنے والے نہیں ہیں یہاں سے. ان کی پہ بھی غفلت. بھائی تم تو توبہ کر لو. قرآن کے الفاظ دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو یہ جو جرم کر رہے تھے نا وہی دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے. اسی امید پہ کریں گے کہ شاید کل میں توبہ کر لوں، شاید کل میں توبہ کر لوں. راتوں کو اپنی دعاؤں میں اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا معمول بنائیں. یہ چیز آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے.
والذین آمنوا مشفقون منها، فرمایا کافر مانگتا ہے کہ کہاں ہے وہ جہنم، کہاں ہے وہ آخرت، دکھاؤ مجھے. فرمایا اور مومن اس سے خوف کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، مطالبہ نہیں کرتا. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں بھر دوں گا انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو. اللہ کے لیے یہ مشکل، ان ذالک علی اللہ یسیر. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ پر یہ کام مشکل نہیں ہے. یہ کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ پہ یہ کام مشکل نہیں ہے؟ ظاہر ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دے. لیکن اللہ یہ لفظ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا. اتنے سارے انسانوں کو کیسے ڈالے گا؟ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کیا اس کو رحم نہیں آئے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں آئے گا رحم. یہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مجھے جتنا رحم آنا تھا مجھے آ گیا ہے. یہ رحم ہی تو ہے. کتنی کتنی مہلت دیتا ہے وہ، بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے. 1000 بار بھی گناہ کیا، 1000ویں بار توبہ کرو گے اسی طرح قبول کرے گا جیسے پہلی دفعہ توبہ قبول کی تھی. یہ رحم ہی تو آیا تھا. اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ وہ اتنا رحیم بن جائے کہ آپ جو مرضی کرتے رہو وہ بخشتا رہے تمہیں. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں، ایسا نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار. انداز دیکھیں قرآن کا. قرآن کہہ رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نیک اور برے لوگوں کا انجام سیم کر دوں گا؟ دیکھو یا تو آخرت میں جنت ہے یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. انجام کے اعتبار سے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. یا تو ادھر یا بولے نا بھائی، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے سبھی کو بخشنا ہے تو اس کا مطلب جو بیچارے گناہوں سے بچ رہے ہیں وہ بے وقوف ہے. پھر نا یہی مطلب ہوا نا. وہ تو پاگل ہیں، وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پناہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، وہ مالی معاملات میں حرام سے بچتے ہیں، ان کے دل میں میرا خوف ہے، وہ مجھے خوش کرنے کے لیے غریبوں کو کھلاتے ہیں. وہ امن ہوا قانت آناء اللیل، اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ آدمی جو رات کو اٹھ کے مجھے پکارتا ہے، ساجدا وقائما، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے وہ، ویرجو رحمت ربی، رب سے امیدیں بھی لگا کے بیٹھا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے. یعنی خالی امیدوں پہ نہیں چل رہا، خوف بھی ہے. تو بھلا اس کو، اور جو ساری رات سوتا رہتا ہے، جو ساری رات ڈرامے فلمیں دیکھتا رہتا ہے، جو ساری رات اسنوکر کلب پہ بیٹھا رہتا ہے، جو ساری رات باپ اور ماں کو ستاتا ہے، جو ساری رات گناہوں میں زنا میں وقت گزارتا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو دونوں کو میں ایک جیسا کر دوں گا؟ ہے بھائی، دونوں کا انجام اس کو بخش دوں گا، چل بھائی چھوڑ، بس بخشش ہو گئی، کوئی میں بہت غفور ہوں، بہت بڑا ہوں. لیلۃ القدر کو دونوں جاگ لیے تھے تو اب دونوں ایک جیسے ہو گئے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. لیلۃ القدر میں چونکہ دونوں جاگ لیے تھے اب دونوں کیا ہو گئے؟ ہے بھائی سیم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل، بھلا ہم ایسا کریں گے، ہمیں تم نے یہ سمجھا ہوا ہے، ایسی بے انصافی، ایسی دھاندلی تو دنیا میں کوئی کرپٹ ترین حاکم نہیں کرتا. عدل و انصاف کا بادشاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جن گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بغیر کسی بریک کے چلتے چلے جا رہے ہیں، برداشت بالکل ختم. قرآن نیک لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے، الکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. باپ کے سامنے غصہ نہیں، ماں کے سامنے نہیں، اپنے بڑوں کے سامنے نہیں. آج چھوٹوں پہ برداشت کر لیتا ہے، طاقتور ہے، اور بڑے پہ برداشت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جتنی باس کی برداشت کرتے ہو اس کا 10واں حصہ اگر باپ کی برداشت کر لو تو شاید بخشش ہو جائے. وہ باس تمہارا کچھ نہیں لگتا، وہ صرف پیسے دیتا ہے تمہیں، پیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے، دیکھو سعودی عرب سے 20 سال لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں،
جاب لیس ہو کے یہاں نظر آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یار آپ تو 20 سال سے ایک سیٹ کے پاس ملازمت کر رہے تھے, کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ مجھے گردوں کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, فوراً کمپنی نے نکال دیا. کہتا ہوں یار 20 سال آپ نے جس کمپنی سے وفا کی ہے, گردوں کے تھوڑے سے مسئلے پہ اس کمپنی نے آپ کو نکال دیا, تو آپ کو ٹینشن نہیں؟ کہہ رہے ٹینشن کس بات کی بھائی, وہ مجھے ملازمت کے لیے رکھا تھا, اب میں ہارڈ ورکنگ کر نہیں سکتا تو انہوں نے نکال دیا. بالکل صحیح کیا. باس نے مجھے کہا کہ ریزائن دے دیں آپ, میں نے دے دیا ریزائن. جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا ہے, جہاں آپ کو کوئی بیماری ہوئی فوراً آنکھیں انہوں نے پھیر لی, ان کے ساتھ تو ایسی وفا ہے یار. 20 سال میں کبھی باس سے ایک دفعہ بھی پھڈے کی نوبت, بولو نا, 20 سال میں ایک دفعہ بھی باس سے پھڈے کی نوبت نہیں آئی. اور جو باپ آپ چاہے لنگڑے ہو, لولے ہو, اندھے ہو, کاڑے ہو, بہرے ہو, فالج زدہ ہو, وہ باپ آپ کو کبھی گھر سے کبھی نہیں نکالے گا گھر سے. اس باپ اگر وہ تیز آواز سے بات کرتا ہے, وہ سختی کرتا ہے, تو آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے. دنیا کو بے وقوف بنانا آسان, لیکن جس خدا نے پیدا کیا وہ ہماری ان حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. وہ قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ فرشتے بٹھا دیے, ان کی فائلیں تیار کرو, ایک ایک لفظ لکھو ان کا. جو قریبی رشتہ ہے اس کا حق اتنا زیادہ, لیکن جب سے دنیا میں کفر کی حکومت ہے, جتنا قریبی ہے اس کا رشتہ اتنا ہی کم. آج دنیا میں جانوروں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے, ماں باپ کے حقوق پر بات نہیں ہو رہی ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں, اس میں چاکلیٹ موکلیٹ اس کو گفٹ کر دیتے ہیں گورے. ایک مدر ڈے میں کو 2-4 پھول ہار پہنچا دیتے ہیں اس کو. یہ فادر ڈے اور مدر ڈے منانا چھوڑ دیں, یہ ماں باپ کے ساتھ بدترین مذاق ہے, یہ خوب سمجھ لیں. بالکل اس کا بائیکاٹ کریں. یہ جو فادر ڈے اور مدر ڈے, یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا باپ اور ماں سے سال میں ایک پورے سال رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ کبھی کبھار تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں. تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان تمہارے برے عمل کو چمک پٹیاں لگا کے تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا, یہ خود بھی برباد ہوگا, تمہیں بھی برباد کرے گا. کتنے وعدے اللہ کر رہا ہے بھائی. اس رمضان کا تھوڑا سا حصہ ہے, آج گناہوں سے توبہ کر لو سچے دل سے. اے اللہ جو نماز کو قضا کرتا ہے, اے اللہ آئندہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. دیکھو نماز کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں نمازی بھی بے نمازی ہیں, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس نے نماز کو بالکل اینڈ میں رکھا ہوا ہے, سب سے آخر میں. سارے کاموں سے فارغ ہو گیا تو نماز ہو جائے گی. سفر میں نماز قضا کر دیتے ہیں, بیماریوں میں نماز قضا کر دیتے ہیں. ہم نے نمازی لوگ دیکھے ہیں بستر پہ پڑے ہوئے نماز نہیں چھوڑتے, آپریشن تھیٹر میں نماز نہیں چھوڑتے. نمازی عورتیں بچے کی ولادت سے پہلے نماز نہیں چھوڑتی. وہ آپریشن تھیٹر میں ہوں گی, ان کو فکر ہوگی کہ نماز کا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس کو نماز کہتے ہیں, اس کو نمازی کہتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار انڈیا سے آئے تھے, ان کی عمر میرا خیال ہے 70 سال ہوگی, بہت پرانا واقعہ یہ. ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے اب تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. 55-60 سال میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی جب سے بالغ ہوئے. میں حیران تھا, ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. ہم چھوٹے تھے, یہ بات ہے تقریباً 84-85 کی. انہیں کلفٹن گھمانے کے لیے اور ادھر ادھر کراچی کی مختلف جگہیں دکھانے کے لیے لے گئے, تو مجھے اندازہ ہوا واقعی اس بندے کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی. بات بات میں بھائی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے, بھائی کوئی مسجد ہے قریب میں, بھائی ایسا تو نہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی. سارا ہم تفریح میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے دماغ میں سارا دن کیا چل رہا ہے, بھائی ایسا نہ ہو ٹائم ہو جائے پانی نہ ملے کہیں. ہم ان کو تسلی دیتے حضرت ایسا نہیں ہے, آپ بے فکر. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ان کے بارے میں جو ہے کہ زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں ہوئی, تو واقعی ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی.
سفر میں اپنی نمازوں کے اسکیجول کو پہلے دیکھا کرو کہ کون سی نماز کہاں ہوگی. کس طرح سے خواتین نمازیں قضا کر دیتی ہیں. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. حافظو, حفاظت کرو, حفاظت بہت سخت. یہ اللہ کا دین ہے بھائی, اس میں لچک نہیں ہے. غسل فرض ہو گیا, اگر سردیوں میں آپ کو غسل کر کے نہانا پڑے گا, نماز پڑھنی پڑے گی. سفر میں غسل فرض ہو گیا, وہاں نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. دوسری, توبہ کرو بد نظری سے, زنا سے, بدکاری سے, انٹرنیٹ پر بیہودہ اور فحش مواد دیکھنے سے. یہ چیز, اس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھایا؟ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے میری قوم, میں جس خدا کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ معاف کرنے والا ہے. گناہ ہو جاتا ہے, توبہ کر کے اس کو مناؤ, وہ چھوڑ دے گا, معاف کر دے گا. وہ یہ آپشن رکھا ہوا ہے اس نے. وہ تانے نہیں دے گا کہ پھر گناہ کر کے پھر توبہ کر رہا ہے تو اب کس بیس پہ کر رہا ہے. لیکن کرو تو صحیح. اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا, لت پڑ جاتی ہے. جو لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں عادت پڑ جاتی ہے ان کو, او بھائی عادت پڑ گئی ہے, عادتیں چھوٹتی بھی تو ہیں. جس طرح کوئی کام کنٹینیو کرنے سے کام کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ہمت تو کرو, پھر بھی ہوتا ہے تو توبہ تو کرو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو تو نہیں. جو آدمی فحش فلمیں دیکھتا ہے اور توبہ کرنا چھوڑ دی اس نے, اس کا مطلب وہ جہنم کی آگ میں جانے پر راضی ہو گیا ہے. وہ مطمئن ہو گیا کہ اب بس میں نہیں بچ سکتا. بھائی وہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. 100 دفعہ یہ گناہ ہوتا ہے, 100 دفعہ اللہ کو مناؤ, اللہ اب نہیں کروں گا. پھر ہو گیا, پھر مناؤ, اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ میں عادت سے مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں, مگر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت تک اس کو مناؤ جب تک وہ معاف نہ کر دے. اللہ تیار ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ ان کے پاس غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ حضرت میں گناہ کرتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر ہو جاتا ہے گناہ, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں, اگر متقی لوگوں میں شمار نہ ہوا, اللہ توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے گا. کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ کو جیسے پرہیزگار لوگوں سے محبت ہے, توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے. تعلق تو قائم رکھو, تعلق ہی ختم کر دیا آپ نے. توبہ ایک ایلفی ہے جو ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دیتی ہے. اللہ چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ میں تو رہو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں سفر میں, کوئی ٹینشن ہو بھائی, رابطے میں رہنا, ہر تھوڑی دیر میں اطلاع دیتے. ماں باپ کو ہوتا ہی نا فکر, بھائی جس حالت میں بھی ہو اطلاع ضرور, اگر سکون میں بھی ہو اطلاع ضرور دینا. اللہ کہتے ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہو, گناہ میں ہو یا نیکی میں, تعلق مجھ سے ختم نہیں کرنا. رابطہ اگر گناہ ہے تو میرے سامنے بیان کرو, میرے سامنے بیان کرو, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ. اللہ کو اچھا لگتا ہے یہ کہنا. اے اللہ میں قوم لوط کی طرح اکڑتا نہیں ہوں کہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر آپ اس گناہ پہ راضی نہیں ہو تو علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ. اے اللہ میں ایسا نہیں ہوں, میں فخر نہیں کر رہا اپنے جرم پر, مجھے اس جرم کی عادت پڑ گئی ہے, مجھے اس برائی کی عادت پڑ گئی ہے. اے اللہ مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے, ماں باپ کے سامنے چیخنے لگتا ہوں, مجھے عادت پڑ گئی ہے. تو باغی نہ بنو, اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے جرم کا اقرار کر. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا. حدیث میں کتنی پیاری دعا آئی, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ولا اقل من ذلک. اے وہ ذات جو زندہ ہے, ہر چیز کو تھامنے والا ہے, میں تیری رحمت کی بھیک تجھ سے مانگتا ہوں, میری حالت کو درست کر دے, مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, مجھے میرے حوالے نہ کر. اے اللہ مجھے میرے ہاتھوں میں. دیکھو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جب سفر چل رہا ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے گاڑی کے نیچے نہ آ جائے, گٹر میں نہ گر جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, تو ماں باپ کسی کے حوالے بچے کو کرتے ہیں کہ بھئی بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جائے گا, بچہ کسی بڑے کے ہاتھوں میں ہوگا تو محفوظ. تو انسان اللہ کے سامنے جرم کا اعتراف کرے,
اے اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے میرے حوالے نہ کر. کتنی دیر کے لیے حوالے نہ کر؟ طرفت عین. اے اللہ 24 گھنٹے میں ایک پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا، اتنے ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر. ولا اقل من ذالک، اس سے کم ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر. کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے حوالے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کر دیا تو مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، میں اس میں تیری نافرمانی کروں گا، میں اس میں اپنی جان پر ظلم کروں گا. 24 گھنٹے تو مجھ پر گرفت رکھ. یہ نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، یہ گناہگاروں کے لیے دعائیں ہیں جن سے گناہ نہیں چھوٹتے. وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر، تعلق تو قائم رکھے میرے بھائی. اور کیا دعا سکھائی؟ خذ بناصیتی الی البر والتقوی. اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں نہ چاہوں، تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ گھسیٹ لے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا، انجیکشن لگانے کی تکلیف ہو رہی ہے اور لگانا ضروری بھی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی رسیوں سے باندھ کے میرے انجیکشن پھونک دو، لگا دو انجیکشن. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میری پرواہ نہیں کرو. تو بھائی اس رمضان میں ہمت کر کے گناہوں سے توبہ کر لو. اور دیکھو یہ بات میں بہت کم بیانات میں کہتا ہوں کیونکہ یہ جرم پھیل گیا ہے. داڑھی کٹانا یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اللہ کو داڑھی کٹا ہوا مرد پسند؟ بولو نا بھائی. یہ آپشنل نہیں ہے، یہ تو اب ہو گیا کیونکہ اتنے لوگ اب انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے داڑیاں کاٹنا شروع کر دیں تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. نبی نے حکم دیا ہے اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہودی دیکھے بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے ماڈرن یہودی، بڑے ترقی یافتہ، لیکن داڑھی اتنی بڑی. بہت سے یہودی دیکھے. کیوں؟ اتنی تحریف کی ہے یہ تورات اور انجیل میں، اس کے باوجود آج بھی تورات سے وہ داڑھی والی آیتیں نہیں نکال سکتے. آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ داڑیاں مت کاٹیں. کہہ دیں اپنی قوم سے. کتنی تحریف کی نا اپنے مذہب میں انہوں نے، لیکن وہ بھی غامدی کی طرح، غامدی جیسے نہیں بن سکے کہ داڑھی نکال دیں اسلام سے اور کہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھی. اللہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے کلچر کی وجہ سے کہے گا کہ داڑیاں رکھواؤ ان کو. اور کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے. اللہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا، کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا رہا ہے کلیم اللہ کو. سارے پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں، سارے صحابہ نے داڑیاں رکھی ہیں. تو غامدی صاحب نے آ کے داڑھی کا انکار کر دیا. فیصلہ کر لو، ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف پیغمبر ہیں، ایک طرف تورات ہے، ایک طرف قرآن ہے. قرآن صراحتاً داڑھی کا ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کی فطرت تبدیل کروں گا. اللہ نے عورت کو چہرے پہ بال نہیں، عورت کو سر پہ بال دیے ہیں. کتنے بڑے بال عورتوں کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بال موڑنا جائز ہے عورت کے لیے؟ بولو نا بھائی. اب انگریزوں میں اگر فیشن آ جائے خواتین گنجی گھومنا شروع کر دیں تو کیا اس کی ہم پرمیشن دے دیں گے عورت سر پہ بلیڈ پھیر لے؟ جیسے اس کی اجازت نہیں ہے ایسے ہی مرد کو چہرے پہ بلیڈ لگانے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو رکھ لو بھائی ہمت، بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ توبہ تو جوانی میں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. تھوڑا بہت لوگ ملا ملا کریں گے، بھائی یہ کہنے والے بھی مر جائیں گے، آپ بھی مر جاؤ گے. اور داڑھی رکھنے سے کوئی ملا نہیں بن جاتا. کتنے فوج کے بڑے بڑے آفیسرز ہیں جن کی بڑی بڑی داڑھی ہیں، کیا وہ ملا ہیں؟ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ جو ایٹامک انرجی میں جو سائنسدان ہیں، جامعۃ الرشید آئے تھے تو اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی. بھائی داڑھی رکھ کے آپ سائنسدان بھی بن سکتے ہو، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو، آپ آفیسر بھی بن سکتے ہو، زیادہ اچھے بنو گے آپ، روب ہوگا آپ کے چہرے پہ. تو ہمت کر لو اس رمضان. میں کسی بغیر داڑھی والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا. بھائی ہماری داڑھی ایک ظاہری حلیہ، اندر اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے داڑھی والے کو اللہ بخش دے اور ہمیں نہ بخش دے، اللہ بچا کے رکھے سب کو. لیکن جرم کو تو جرم ہی کہا جائے گا نا. وہ لوگوں کی رعایت میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے ہم. یہی تو یہود کا جرم تھا کہ وہ حکام بیان کرتے جس پہ لوگ خوش ہوتے. جو برائی معاشرے میں پھیل جاتی یہود کے علماء اس پہ ڈسکس نہیں کرتے کہ پبلک ناراض ہو جائے گی. تو اللہ کا حکم ہے ہمت کر لو. اور یہ فضول باتیں، داڑھی رکھ کے میں یہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے، داڑھی بدنام ہوگی.
تو اسلام کا نام ختم کر دو بھائی. مسلمان تو 2 نمبر ہی کرتے ہیں بہت سے, بدنام تو اسلام ہوتا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دو, اس کا حل یہ ہے کہ 2 نمبر ہی چھوڑ دے آدمی. وہ ایک آدمی نے بوڑھی ماں کی فضیلت سنی کہ بوڑھی ماں کو اگر ذرا سا بھی تکلیف پہنچائی تو اتنا بڑا عذاب اور یہ اور وہ, اس نے جا کے اماں کو ہی قتل کر دیا. اس نے کہا بھائی یہ تو فل ٹینشن ہے, عذاب کا ذریعہ ہے. تو داڑھی انسان کو سینما گھر کی لائن میں لگنے سے روکتی ہے, داڑھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ جو چیز روکنے والی تھی اسی کو اڑا دیا آپ, اسی کو اڑا دیا. ہمارے کتنے دوست ہیں کہتے ہیں ہم نے جب داڑھی رکھی تو سینما گھر کی لائن سے واپس ہوئے, شرم آ رہی. ایک ہمارے دوست نے داڑھی رکھی, مجھے اپنا واقعہ سنا, کہہ رہے مجھے فلمیں دیکھنی اور سینما گھروں میں جا کے دیکھتے تھے. کہہ رہے میں لائن میں کھڑا ہوا تھا, داڑھی رکھ لی تھی میں نے, شرم تو آ رہی تھی لیکن ہم نے کہا تھوڑا دیر بے شرم بن جاتے ہیں, شرم ختم کرنے میں تو چند سیکنڈ لگتے ہیں انسان کو. کہہ رہے پھر لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے, یہ ملا یہاں کیا کر رہا ہے. کہہ رہا مجھے اتنی غیرت آئی, میں نے کہا نکل بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے یار, چھوڑ یار. لوگ بھی بول رہے ہیں, دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہہ رہے چھوڑنے کا, لیکن شرم کی وجہ سے نکل گیا. یہ غنیمت ہے, ورنہ الٹا کام کرتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے لوگ تانے دے رہے ہیں تو داڑھی ہی کو کاٹ دو. تو ہمت کر لو خواتین, ہمت کر کے اس رمضان میں توبہ کر لیں لیلۃ القدر کے آنے سے پہلے.